آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط لکھے گئے ہیں اور بعض جو خطوط کھولے گئے ان میں اینتھراکس پائی گئی، کوئی ایسا سفوف تھا، ایسا پاؤڈر تھا جس سے کہ انسانی جسم پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس کا بھی پتہ تو نہیں کہ کس نے بھیجے ہیں، جس عورت کا نام اس میں استعمال ہوا ہے یقیناً وہ عورت تو اس میں نہیں ہے، بھیجنے والا تو کوئی اور ہی ہوگا۔ تو لیکن ایک پیغام دیا گیا ہے کہ پہلے تو 6 ججز نے شکایت کی تھی، اب 6 میں 2 مزید اضافہ ہو گیا ہے اور اب 8 ہو گئے ہیں، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں، ابھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ دھمکی کس نے دی ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن تو ضرور ہونی چاہیے۔ اور سینٹ کا آج الیکشن تھا، خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی ہو گیا ہے اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے آج وفاقی حکومت کو ایک پیغام دیا ہے۔ پیغام کن الفاظ میں دیا ہے ذرا سنیے۔ میں واضح طور پہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہ اس صوبے کے اندر جس طرح ہمارے لیڈر نے کہا کہ وی ول فائٹ، ہم آخری حد تک جائیں گے، ہم کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم ان کو یہ غیر آئینی طور پر یہ انلیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے۔ اور ادھر اسلام آباد میں جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب، انہوں نے ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا الزام لگایا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے، ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور خود عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی اور بشرا بی بی نے بھی یہ بات کی ہے۔ لیکن گوہر خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ بی بی اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور ایک ہی کمرے میں بند ہے، دروازے اس کے بند ہے، شیشے اس کے بلائنڈ فولڈ کیے ہوئے ہیں، اس لیے جو ان کا خدشہ ہے بالکل بجائے ان کو فیل ہوا ہے اور سلو پوائزننگ ایسی ہوا کرتی ہے اور جو بندہ افیکٹ ہوتا ہے وہی دا بیسٹ جج ہے کہ وہ اپنا ایکسپلین کرے اور بی بی نے خود میڈیا کے سامنے ایکسپلین کیا ہے۔ اس لیے ہم نے وارن کیا ہوا ہے کہ جو کچھ اگر ایسی سرکمسٹانسز کنٹینیو رہے تو وہ لوگ جن کے قبضے میں بیسیکلی ان کی کسٹڈی ہے وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے۔ گرفتار سیاستدانوں کی طرف سے ان کو زہر دیے جانے کا الزام نیا نہیں ہے، ابھی صرف چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ موجودہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی الزام لگایا تھا کہ ان کے والد کو بھی کسٹڈی کے دوران زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اچھا، اب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے نواز شریف کو پوائزن کیا اور آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کی جو لیڈر کی جو اہلیہ ہیں ان کو پوائزن کیا جا رہا ہے، ان کا الزام موجودہ حکومت پہ ہے۔ تو یہ جو الزامات ہیں یہ کب تک چلتے رہیں گے اور کیا یہی مسئلہ ہے پاکستان کا یا مسئلہ کچھ اور بھی ہے؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں زرتاج گل صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، اور میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں اور آج کل خبروں میں ہیں، اور خبروں میں کیوں ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ زرتاج گل صاحبہ، بڑے ہی سیریس ایلیگیشنز ہیں۔ گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، جبکہ یہی الزام ماضی میں مسلم لیگ نون لگاتی رہی ہے تحریک انصاف پہ۔ کیا دونوں الزاموں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا صرف ایک کی ہونی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے میرے صاحب، الزامات تو جو بھی لگاتا ہے نا، جس کے اوپر یعنی کہ جو انسان سہتا ہے، جو انسان بھگتتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اور جب انسان کے دل سے آواز نکلتی ہے اس کی سچائی گہرائی کو ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ اب 2 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلسلہ ہو رہا ہے وہ تو زبان زد عام ہے، کون سا بند دروازوں کے پیچھے کوئی خواتین کو کوئی ڈومیسٹک وائلنس تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو ساری دنیا نے، انٹرنیشنل رپورٹنگ نے ایجنسی کی، آپ سارے میڈیا نے دکھایا ہے کہ چاہے ویمن ڈے ہو، چاہے پاکستان کے اندر کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو، چاہے خواتین اپنی ریلی میں جا رہی ہوں، انفارچونیٹلی یا پاکستان کا یا تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہو، اس کے اوپر ایسے دھاوا بول دیا جاتا ہے لگتا ہے کہ شاید ساتھ والے ہمسایہ ملک کا جھنڈا ہے، یا لگتا ہے کوئی شجر ممنوعہ ہے۔ خواتین کے اوپر جس طرح لاٹھی چارج کیا، جس طرح کے اوپر شیلنگ کی گئی، جس طرح ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، جس طرح ابھی تک خواتین جیلوں کے اندر کسی کیسز کا پتہ نہیں، کسی انویسٹیگیشن کا پتہ نہیں ہے، تو یہ تو اوپن سٹوری اور کسی کو کوئی شرم نہیں آتی۔ وہاں پہ خان صاحب کو جھکانے کے لیے، کیونکہ خان صاحب نے ایک مقدمہ لڑا نا، خان صاحب نے ایک مقدمہ لڑا کہ میں پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے، پاکستان کے لیے ہوں گے۔ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، کیونکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا، انہوں نے شان رسول کا مقدمہ لڑا، انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، فلسطین کا مقدمہ لڑا، سبز پاسپورٹ کا مقدمہ لڑا۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ رجیم چینج کر دی گئی،
ایک بہت جو عوام کی ووٹ سے 1,70,00,000 ووٹ جو لے کر آئی تھی اس وزیر اعظم کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا. اس کے ان کو خود 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی. پھر ان کی بیگم صاحبہ کو کس چیز کی سزا دی جا رہی؟ آج اگر نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے کہ اب جو موجودہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے بیرسٹر غور صاحب، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ خبریں کافی دیر سے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک خاتون جو کہ پردہ دار خاتون ہے، آپ نے ان کی پرائیویسی کو انویٹ کیا ہوا ہے، ان کو بند کیا ہوا ہے، کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک پردہ خاتون کو آپ نے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا سلوک ہو رہا ہے. دوسرا، ان کے جو کھانے پینے کے معاملات ہیں یا ان کے صحت کے معاملات ہیں وہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ انویسٹیگیشن کروا لیں، نہیں ہو رہی انویسٹیگیشن. وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، ہمیں بھی نہیں مل دیا جاتا، خان صاحب سے بھی ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا. وہاں پہ ایک جو کہتے ہیں نا ایک فورس لگی ہوئی ہے یا ایک سائیڈ لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو جھکانا ہے. تو بشرا بی بی کو نقصان دے کے یا بشرا بی بی کو زہر دے کے یا بشرا بی بی کو تکلیف دے کے خان صاحب کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. تو یہ سلسلہ اس لیے بند ہو جانا چاہیے. میں آج سائفر کیس سے آ رہی تھی، میں آج سائفر کیس سننے کے لیے گئی تھی. شاہ صاحب کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، بیمار خاتون وہ بیٹھی ہوئی تھی. اسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کی فیملی کے اوپر جو گزرتی ہوگی. میں تو چلو پولیٹیکل خاتون ہوں. کل میں اے ٹی سی کی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. واحد پنڈی میں میر صاحب پنڈی کے اے ٹی سی کورٹ کے اندر میرے اوپر 14 دہشت گردی کے FIR تھی. مطلب آپ مجھے صرف پنڈی ڈویژن کے اندر 14 میرے اوپر جو ہے دہشت گردی کی FIR تھی. میں جبکہ 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان کے اندر موجود تھی. یہ میں صرف ایک ڈویژن کی بات کر رہی ہوں. ابھی گجرانوالہ رہتا ہے، ابھی فیصل آباد رہتا ہے، ابھی لاہور رہتا ہے. ڈیرہ غازی خان میں نے بگتا دیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ پہ ٹوٹل کتنے کیس ہیں؟ 43 کیسز ہیں. اتنے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت کے اوپر کیسز نہ ہوں. میں نے آج تک زندگی میں اشارہ نہیں توڑا. میں نے آج تک زندگی میں کبھی جو ہے وہ قانون کا ساتھ جو ہے وہ میں نے کبھی قانون کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی. لیکن 10 مہینے کے اندر میں IDP بھی بن گئی، میں مفرور بھی بن گئی، میں دہشت گرد بھی بن گئی، میں غدار بھی بن گئی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب سارے پرچے ختم ہو گئے تو گائے چوری تک کے بھی پرچے میرے اوپر ڈالے گئے. تو میں صرف میرا پوائنٹ یہ کہ میر صاحب خان صاحب کی زندگی کو بھی، بشرا بیگم صاحبہ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. ایون میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں، صنم جاوید کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں، عالیہ حمزہ کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں. عید آ رہی ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ جن خواتین کو آپ ٹارچر کرتے ہیں، فریولس کیسز کے اندر کرتے ہیں، ان خواتین کے گھر والوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. ان کو کچھ اندازہ ہے؟ تو اگر ان کی حکومت کہہ رہی تھی یا ہم کہہ رہے تھے انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. آخر تو پتہ چلنا ہی چاہیے کہ کون سیاستدانوں کو فکس کرتا ہے، کون سزائیں دیتا ہے. میرا سوال ابھی آپ ان کے پاس جائیں گے، آج ان کو پتہ ہے سینٹ کا وہ ہوا نا الیکشن ہوا ہے. یہ مجھے بتائیں گے کہ ان کے جو بغیر الیکشن کے ڈائریکٹلی ان اپوز جو ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی جماعت نے ان کو ووٹ دیں. یہ ذرا کیا میاں جاوید لطیف کی اپنی پارٹی میں سے سینیٹر جگہ نہیں تھی؟ کیا یہ اپنی پارٹی کے ورکر نہیں ہیں کہ یہ اپنی پارٹی میں یہ جیت کے آ جاتے ہیں؟ ہار گئے نا میدان میں، گریس کے ساتھ چلو اپنے میدان میں اپنی ہار انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. لیکن کیا پارٹی میں PCB کا چیئرمین بھی آپ نے ایک شخص کو بنانا ہے؟ اور سب سے پہلے قانون کے سوال میں آپ کو ہونی چاہیے. ایک منٹ آپ نے سوال کیا تو ان کا جواب تو لے لیں. ایک وزیر اعلیٰ ہے، نگران وزیر اعلیٰ، ڈائریکٹ سینیٹر بھی بن گیا، کابینہ کا حصہ بھی بن گیا. یہ کس قانون میں ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کو آپ جا کے سارے عہدوں پہ بٹھا دیں؟ تو کیا میاں جاوید لطیف صاحب کے لیے ان کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے؟ تو اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، کسی کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو 31 سال سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کھرا اور مدعا میاں جاوید لطیف صاحب کی پارٹی کی طرف نکلتا ہے. بینیفیشری سسٹم کا اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں. ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے.